کلپ نمبر 638۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 27 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ ترجمہ: اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ والجان، اور جن کو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں الجان سے ابلیس مراد ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے مقام و مرتبے کی بنا پر ان سے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ نوٹ: یاد رہے کہ الجان سے متعلق مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں۔ من نار السموم، بغیر دھوئیں والی آگ سے، یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ ان آیات میں مذکور واقعہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی اس واقعے کا بیان موجود ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ: تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف ان کی عزت و تکریم کے طور پر منسوب فرمایا، جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبد اللہ۔ نوٹ: روح سے متعلق کلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں مذکور ہے۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی کو جائز ثابت کرنے والوں کا رد۔ یاد رہے کہ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اس امت کے لوگوں کے لیے سجدہ تعظیمی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ چنانچہ جو لوگ سجدہ تعظیمی کو حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتا کر اس کا جائز ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سرے سے اس کا آدم یا یوسف یا کسی نبی علیہ السلام کی شریعت ہونے ہی کا ثبوت دے، اور ہرگز نہ دے سکے گا۔ آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے رب عز و جل نے یہ حکم ملائکہ کو دیا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں اس وقت تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ تو اس وقت نہ کوئی نبی تشریف لایا تھا، نہ کوئی شریعت اتری۔ ملائکہ و بشر کے احکام جدا ہیں۔ جو حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ شریعت میں من قبلنا نہیں۔ قصہ یوسف علیہ السلام سے اتنا ثابت کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام فعل ممنوع نہیں کرتے۔ ممانعت نہ ہونا دونوں طرح ہوتا ہے، یا تو ان کی شریعت میں اس کے جواز کا حکم ہو، یہ اباحت شرعیہ ہوگی کہ حکم شرعی ہے، یا ان کی شریعت میں اس کا کچھ ذکر نہ آیا ہو تو جو فعل جب تک شرع منع نہ فرمائے مباح ہے، یہ اباحت اصلیہ ہوگی کہ حکم شرعی نہیں بلکہ عدم حکم ہے۔ اور جب دونوں صورتیں محتمل تو ہرگز ثابت نہیں کہ شریعت یعقوبیہ میں اس کی نسبت کوئی حکم تھا تو شریعت من قبل نہ ہونا کب ثابت؟ بحمدہ تعالی،
شبے کا اصل معنی ہی ساکت۔ نیز مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی ہی نہ تھی۔ نیز احکام شریعہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ فرشتوں کے لیے۔ نیز صرف ایک بار ہی فرشتوں نے یہ سجدہ کیا، ہر دفعہ سجدہ نہ ہوا، لہٰذا اس آیت سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر دلیل پکڑنا جائز نہیں۔ نوٹ: سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود تحقیقی رسالہ الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ، غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان کا مطالعہ فرمائے۔ اس رسالے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیات، 40 احادیث، 20 فقہی نصوص اور علماء و اولیاء کے اجماع سے سجدہ تعظیمی حرام ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔